وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 51 میں کہ یقیناً ہم نے عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو رشد، ہدایت پہلے ہی سے، اور ہم اس کو خوب جاننے والے ہیں، اس کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پیدائشی طور پر، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں، یہ ابراہیم علیہ السلام پر دوسرا پروگرام ہے، دوسری قسط ہے، بات ہوئی کہ آپ پیدائشی طور پر فطرت کے قریب تھے۔ جس قوم میں پیدا ہوئے وہ بت پرست تھی۔ سب سے بڑا بت انہوں نے پہاڑی کے اوپر رکھا ہوا تھا، جس کو وہ چاند دیوتا کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ یہ لوگ ستارہ پرست بھی تھے، یہ لوگ چاند کی بھی پرستش بھی کرتے تھے، سورج کی بھی پرستش کرتے تھے، بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے، بڑے بڑے بت اور چھوٹی چھوٹی مورتیاں سب بنانے والی یہ مشرک قوم۔ ان میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کی۔ اللہ فرمانے ہم نے عطا فرمائی ان کو رشد۔ رشد کیا ہوتا ہے؟ ایسی بصیرت جس سے انسان کو چیزوں کی حقیقت نظر آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی تھی، اللہم ارنی حقا حقم وارزقنا اتباع۔ اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور اللہم ارنی باطلا باطلم وارزقنا اجتنابا، اور اے اللہ باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق بھی اللہ تو ہی عطا فرما۔ اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت اس طرح دکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ان کی حقیقت ہے، کما ہیا، جیسی وہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ رشد عطا فرمائی تھی۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ قوم اور آپ کے گھر والے، آپ کا والد جو کہ بہت بڑا بت پرست بھی تھا، بت ساز بھی تھا، اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی ہدایت دی ہوئی تھی، ایسی رشد دی ہوئی تھی کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ قوم کن کاموں میں لگی ہوئی ہے، کن خرافات میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے گھر سے، اپنے باپ سے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر جو ہے 74، جہاں پہ آتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، آزرا، جس کا نام آزر تھا، أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ ان مورتیوں کو، ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور انہی سے سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے الہ ہیں؟ اللہ اکبر۔ انی اراک وقومک، بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ یہ تو کھلی گمراہی ہے، اپنے ہاتھوں سے چیزیں بناتے ہو پھر انہی کو الہ مانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی بہت ساری نشانیاں دکھائی تھیں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 75 میں آتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اپنے اختیارات، اپنی قدرتیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مشاہدات کروائے، خود بھی بصیرت والی آنکھ رکھتے تھے، فطرت پر تھے، فطرت سلیمہ پر تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اور ہم پڑھیں گے قلب سلیم، ان کے بارے میں اللہ نے دو جگہ استعمال کیا ہے، سورہ صافات میں بھی اور سورہ شعراء میں بھی۔ جس طرح کہ الحمدللہ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا ماحول، اس کے گھر والے اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، نام ہمارے مسلمانوں والے رکھے گئے، پیدا ہوتے ہی ہم نے کان میں اذان سنی، لیکن شعوری طور پر ہم نے اسلام کو کبھی بھی نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔
میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نے ہمارے بہت بڑا امتحان نہیں لیا، ورنہ ہم کسی ہندو سکھ عیسائی کسی مجوسی کے گھر پیدا ہوتے، کسی پارسی کے گھر، تو اسی پہ مر جاتے، کیونکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کے دین سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ ایک بچہ جو پڑھتا ہے، یقین جانیں، کیلکولیٹ کریں، 4 سال 5 سال کی 6 سال کی عمر میں وہ پہلی جماعت میں جاتا ہے، اس کے بعد اگر اس نے او لیول کرنا ہے تو اس کو تقریباً 11 سال چاہیے، یعنی 6 سال اور 11 سال 16-17 سال کی عمر میں جا کر صرف او لیول کرتا ہے، پھر اے لیول کے لیے 2 سال، کتنے ہو گئے؟ 19 سال۔ پھر اگر اس نے بیچلر کرنا ہے، ایم بی اے کرنا ہے یا ماسٹر سائنس میں کچھ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، بیچلر کے لیے اس کو 4 سال مزید چاہیے، 19 اور 4 23 سال۔ پھر اگر اس نے ماسٹر کرنا ہے 2 سال مزید چاہیے، 25 سال۔ پھر اگر اس نے اسپیشلائز کرنا ہے، ڈاکٹریٹ کرنا ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے تو اس کو 3-4 سال 5 سال اور چاہیے، جس میں وہ اللہ اکبر جاب بھی کرے گا، انٹرنشپ بھی کرے گا، پھر جا کے وہ 30 سال 28 سال کی عمر میں کوئی ڈگری لیتا ہے۔ اور اللہ کی کتاب، اللہ اکبر، اللہ کی کتاب، مسلمان ہونے کے دعوے رکھنے کے باوجود ہمارے پاس کتنا وقت ہے اللہ کی کتاب کے لیے؟ اور اس کو پڑھتے بھی تو کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ کوئی مر جائے تو اس کے اصالِ ثواب کے لیے یا حصول ثواب کے لیے؟ اللہ اکبر، ہے حصول ثواب، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر ایک ایک نیکی ہے، لیکن نیکی ہے، ثواب ہے، ہدایت تبھی ملے گی جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے گا، اور اس کے لیے وقت نکالا جائے گا۔ کم از کم اتنا وقت تو نکالیں خدا کے واسطے۔ 29 سال 28 سال اپنے بچے کو صرف دنیا کمانے کے لیے تعلیم دیتے ہیں، صرف دنیا کی، یقین جانے کی تعلیم جو دنیا کا عہدہ دلائے گی، دنیا میں ترقی دلائے گی، اور آخرت جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا کمپیریزن کرنا ہے، تقابل کرنا چاہتے ہو تو سنو، اپنی انگلی ڈالو سمندر میں اور پھر دیکھو کہ انگلی پر کتنا پانی ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی جو انگلی پر پانی لگا ہے، اور آخرت پورا سمندر ہے جس کی نہ گہرائی کا کوئی اندازہ ہے اور نہ ہی کوئی کنارہ نظر آتا ہے۔ کتنی تیاری ہے خدا کے لیے؟ کم از کم 2 سال تو قرآن کو دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دو، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ہمارے ذمہ کیا لگایا، کچھ معلوم نہیں، اور اس کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شیطان نے ہمیں ایسا بہکا دیا ہے کہ پڑھتے جو بس جو بھی تم پڑھ رہے ہو بس یہی صحیح ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کی کثیر تعداد کو لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ، تو نے مجھے درگاہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے نہیں کیا تھا، خود ہی ہوا تھا اپنی ظلم، اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی تکبر کی وجہ سے۔ انا خیر منہ، کیا کہا تھا اس نے کہ میں بہتر ہوں، انا کا لفظ اس نے سب سے پہلے استعمال کیا، اور آج میں ہماری میں ہی نہیں ختم ہوتی۔ ہم دین کا علم لینا چاہتے ہیں اس سے جو ہماری ٹکر کا ہو، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوگا تو اس سے لیں گے، اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے تو بات کو نہیں سننا چاہتے۔ یقین جانے بہت سارے جگہ پہ میں بڑے دکھ سے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ سے بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے جیسے شخص کے لیے دین کو پڑھنا پڑھانا اتنا مشکل کام ہو گیا کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ تھے، میرے دوست جو پڑھے لکھے تھے، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے، میں زیادہ نہیں پڑھ سکا، وہ لوگ جو کوئی انجینئر تھا، کسی نے ایم بی اے کیا ہوا تھا، انہوں نے میرے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور میرے سے پڑھنا شروع کیا، لیکن صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ شیطان نے ایسا ہمارے درمیان حلل ڈالا کہ تم اتنے پڑھے لکھے ہو، تم ایسے شخص سے پڑھے ہو جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جو دین والے ہیں، ان کی طرف سے بھی رکاوٹیں۔ اللہ اکبر، بہت مشکل کام ہے میرے جیسے شخص کے لیے جس کے پاس دنیاوی ڈگری کوئی نہیں ہے بڑی۔ عربی زبان جو قرآن کی عربی ہے، اللہ نے اس کو اتنا آسان بنایا ہے، اور اس میں بہت سارے جو لفظ ہیں جس سے اردو زبان ہی مارد وجود میں آئی ہے۔ آپ یقین جانیں کہ اس میں بعض لوگ تو کہتے ہیں جی 95%، میں کہتا ہوں کہ 90% بھی یا 80% بھی آپ اردو کے لفظ ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ یہ قرآن اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ القمر، سورہ نمبر جو ہے 54 ہے، آیت نمبر 17، 22، 32، 40، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ چیلنجنگ انداز ہے اللہ کا، جھنجھوڑنے والا انداز، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے۔ ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں صاحب قرآن کے ساتھ، پڑھیں پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ، اپنی طرف سے اپنی رائے نہ پیش کریں، بلکہ وہی بات کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن کی وضاحت بہترین جو کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کو وضاحت کر کے بتا دے، کھول کر بتا دے کہ اللہ نے ان پر کیوں، ان کے رب نے ان پر کیا نازل کیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ کرے ہم اس بات کو سمجھیں۔ بہرحال موضوع سے تھوڑی سی بات ہٹ گئی، واپس
اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمینوں کی اپنی بادشاہت کا مشاہدہ کرایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یقین کرنے والوں میں۔ اصل بات یقین کی ہے۔ دیکھیں مشاہدہ کسی بھی چیز کا کرنا، اللہ نے کیوں مشاہدہ کروایا آپ کو؟ آپ نے مشاہدے کیوں کیے؟ اس لیے کہ آپ جاننا چاہتے تھے اللہ کی معرفت کے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں پورے زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ فرما رہے ہیں کتنی ہماری نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، جو آسمان اور زمین میں پھیلی ہوئی ہیں۔ لوگ اس پر سے گزرتے ہیں پھر بھی ان سے غافل ہے، ان سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اعراض کرتے ہیں، نشانیاں دیکھتے نہیں ہیں، وقت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ سجایا ہے، لیکن دیکھنے والے ناظرین کے پاس وہ وقت نہیں ہے۔ وہ موبائل سے باہر نکلیں گے تو ان کو کچھ نظر آئے گا، ٹی وی، موبائل، آرٹیفیشل ورلڈ میں ہم رہتے ہیں، آرٹیفیشل دنیا میں رہتے ہیں، ورچوئل ورلڈ بننے والا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بننا ہے۔ اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی۔ وہ اللہ جس کے پاس ہم نے جانا ہے، وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، کیف تکفرون، کیسے اللہ کا انکار کرو گے؟ کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو؟ کیسے اللہ کی ناشکری کرتے ہو؟ تم کچھ بھی نہیں تھے، کیا تھے ہم؟ ہم پہ ایک وقت تھا، ہم کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ کیسے ہم پیدا ہو رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت۔ مشاہدات جو ہے انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، یقین جانیں۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں کہ بے شک آسمان اور زمین کی بناوٹ میں، ان کو پیدا کرنا، ان کا بنانا، اور رات اور دن کے اختلاف میں کہ رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، بڑی نشانی ہے کن کے لیے؟ جو دماغ اور دل استعمال کر کر، مشاہدہ کر کر اللہ اکبر اپنے عقل سے کام لینے والے ہیں، عقل مندوں کے لیے بہت نشانی ہے، یقین جانیں۔ ہمارے اپنے اندر کتنی نشانی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اپنے اندر کتنی نشانیاں ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ساری نشانیاں زمین میں رہنے والوں کے لیے چھوڑی ہیں۔ سورہ زاریات کی آیتیں ہیں غالباً، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر بھی کیا نظر نہیں آتی؟ تمہیں غور و فکر نہیں کرتے؟ کتنی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی معرفت تو ہر سو پھیلی ہوئی ہے۔ سورج کا روز اپنے وقت پر طلوع ہونا، ہمارے کیلنڈر بن گئے، ایک سیکنڈ کے لیے، لمحے کے لیے بھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتا سورج۔ اگر جنوری کا مہینہ ہے، کتنے بجے سورج طلوع ہوگا، کتنے بجے غروب ہوگا، 100 سال بعد جنوری کے مہینے میں بھی یہی ٹائم ہوگا، ایک سیکنڈ کا اوپر نیچے نہیں ہو رہا۔ اتنا زبردست، اتنا مربوط نظام کون چلا رہا ہے؟ کبھی غور و فکر تو کریں۔ اللہ کرے کہ ہماری آنکھیں کھلیں، غور و فکر والی، بصیرت والی آنکھ بھی کھولیں، کیونکہ بصیرت والی آنکھ سے ہی ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ سورہ لقمان آتی ہے، سورہ نمبر جو ہے 31 ہے۔ لقمان کے بارے میں آتا ہے، حضرت لقمان کے بارے میں کہ وہ نبی نہیں تھے۔ زیادہ رائے یہی ہے جتنے میں مفسرین ہیں جو قرآن کے تفسیر کرنے والے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ کسی نبی کے پیروکار تھے یا نہیں تھے، اس میں بھی زیادہ رائے یہی ہے کہ وہ نہیں تھے۔ انہوں نے کیسے پہچانا؟ اللہ اکبر، اللہ کی نشانیوں کو کیسے پہچانا؟ ایک پوری سورت کا نام سورہ لقمان رکھ دیا گیا۔ ان کی حکمت آج بھی مشہور ہے۔ حکمت کیا ہے؟ وہ چیز جو انسان کو صحیح چیز کی معرفت دلاتی ہو۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں پڑھ لیں، انہوں نے اللہ فرما رہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ سورہ لقمان کی 13 میں پڑھ لیں، وہ اپنے بیٹے کو آپ وصیت کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کیجیو، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے تو کوئی بھی عمل کر لے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، چاہے رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے تو جا کے آسمانوں میں کر لے، چاہے زمین کی کوہ میں چلا جائے، پہاڑ کی چٹان کی کوہ میں چلا جائے، چاہے زمین کی تہہ میں چلا جائے گا، اللہ لے آئے گا قیامت والے دن، کیونکہ وہ بڑا لطیف بھی ہے اور حبیب بھی ہے، بہت باخبر اور بہت باریک بین ہے، اسے کچھ چھپا نہیں ہوا۔ کون کیسے یہ ساری باتیں ان کو اے میرے بیٹے نماز قائم کر، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کر، اور صبر کر، جو بھی تکلیف پہنچے یہ کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو، جمے رہنا اس پر۔ اے میرے بیٹے لوگوں سے گال پھلا کر بات نہ کر، زمین پر اکڑ کر چل، بے شک اللہ کسی متکبر شیخی ہونے کو پسند نہیں کرتا، اپنی آواز کو دھیما رکھ، بے شک سب سے بری آواز جو اللہ کو لگتی ہے وہ گدھے کی آواز ہے، تو اپنی آواز کو نیچا رکھ۔ یہ کس نے؟ لقمان نے کیسے سمجھا؟ انہوں نے بھی مشاہدے کیے، ان کو نظر آیا کہ ایک ہی اس پورے نظام کو چلانے والا ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، ورنہ اس پوری دنیا میں اختلاف ہوتا ہے، ایک دو الہ بھی ہوتے ہیں، بہت ساری جگہ پہ آتا ہے، سورہ انبیاء میں بھی آتا ہے، اور بھی جگہ پہ کہ ہوتے تو پھر تو ایک کہتا ہے، اور ہم نے بچپن میں بھی پڑھا تھا کتابوں میں، یقین جانے بڑی آسان چیز ہے، تو ایک کہتا کہ آج میں نے سورج اتنے بجے نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے آج تو میں نے نکالنی ہے، آج تو بارش ہوگی، اللہ اکبر، کیا ہوتا؟
پورے دنیا کا نظام، پوری زمین کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ بہرحال غور و فکر اللہ کی آیات پر کرنا، اللہ کی نشانیوں پر کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی نشانیوں کو پڑھے، اللہ کی آیات کو پڑھے، پھر غور و فکر کرے، یہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ عامر بن قیس کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ایمان کی روشنی غور و فکر ہے، غور و فکر، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں جو کثرت سے غور و فکر کرے گا وہ حقیقت کو پا لے گا، اور جو حقیقت کو پا لے گا اس کے پاس حقیقی علم آ جائے گا، اور جس کے پاس حقیقی علم آئے گا وہ صحیح عمل کر پائے گا۔ کیسے؟ علم کے بغیر نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز کا علم ہی نہیں حاصل کرتے، سنت نبوی کے مطابق نماز کیا ہے پڑھی ہی نہیں، پڑھتے جا رہے ہیں بس دیکھے لوگوں کو، تو کیسے صحیح نماز ہوگی ہماری؟ سنت کے مطابق نماز تبھی ہوگی جب ہمیں علم ہوگا۔ بشر ہم ہی کہتے ہیں اگر لوگ اللہ کی نعمتوں پر غور کریں تو اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی صفات پر غور و فکر کریں تو پھر کبھی بھی اللہ کی معصیت نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ بات اصول کی ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، غور و فکر کے بعد ہی ہمیں سمجھ میں آئے گی، لیکن انسانوں کا یہ حال ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ جہنم کے لیے ہی ہوئی ہے پیدا۔ اللہ نے پیدا لوگوں کو، سب کو رشد دیا ہے، سب کو فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن انسان کیونکہ اللہ اکبر ذمہ داری اٹھا لی بہت بڑی، لیکن پورا نہ کر سکا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کیوں جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں ان کے پاس دل ہیں لیکن اس سے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن بصیرت والی آنکھیں نہیں ہیں، جو نہ دیکھنا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا، دنیا ہی دنیا نظر آ رہی ہے، اور جو بڑی لمبی زندگی ایک آخرت کی پڑی ہے اس پر ہماری کتنی نظر ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں، بڑے بڑے کان ہیں، بڑے زبردست کان ہیں، بڑا زبردست سننے والے ہیں، اللہ اکبر، لیکن سنتے نہیں ہیں اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، حق کی بات کو نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، اللہ فرما رہے ہیں یہ تو مویشی جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں ہم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو، بہترین کریشن ہے ہماری، پھر جب گرتا ہے تو سب سے گرنے والوں میں سے، سب سے گرے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے۔ بہرحال اللہ نے اپنی کچھ نشانیاں ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں، آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، وہ سب جو نشانیاں انہوں نے دیکھی، ہم ان نشانیوں کے بارے میں جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا وہ نشانیاں تو ہمارے سامنے بھی سب کی سب ہے۔ سورہ اگر آپ البقرہ پڑھیں وہاں پہ بڑی زبردست آیت ہے، سورہ البقرہ کی 164، جسے آیت کہا جاتا ہے، بہت ساری نشانیوں والی آیت، ان فی خلق السماوات والارض، اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں، اور زمین اور رات کے آپس میں اختلاف میں، کہ رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتیاں جو تمہارے سامنے بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے، پانیوں میں، سمندروں میں چلتے ہیں، ان کو چیرتے ہوئے، ان کو پارتے ہوئے چلتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور جو اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور پھر اللہ نے اس پانی کے ذریعے پورے انسان زندگی کو پیدا فرمایا، اور پھر اسی کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں تمام قسم کے جاندار سمندروں میں اور پانی میں، زمین پر اللہ نے پھیلا دیے، اور یہ ہواؤں کا باری باری بادلوں کو اٹھا کر چلنا، اور یہ بادلوں کا معلق ہونا آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، یقیناً بہت نشانی ہے اس میں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ نشانیاں تو پھیلی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ نشانیاں اللہ کرے ہمیں نظر بھی آئیں۔ سورہ نام کی کچھ آیتیں لے لیتے ہیں جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا، اور پھر اپنی قوم کے سامنے پہلے دعوت رکھی تھی، پہلے باپ کے سامنے پھر قوم کے سامنے، ان کو کہا کہ تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اب کچھ مشاہدے بھی ان کے سامنے کیے، یقین تھا، ان کو تو پتہ تھا
لیکن مشاہدہ اس لیے کیے تاکہ وہ جن چیزوں کو الہ بنا رہے تھے اللہ کو چھوڑ کر، ان کے سامنے ان چیزوں کا مشاہدہ کیجیے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 76 میں آتا ہے فلما جن علیہ اللیل، پھر جب اس پر رات چھا گئی، جنہ چھپ جانا یعنی اندھیرا ہو گیا، رآ کوکبا تو ایک ستارہ دیکھا۔ کہا جاتا ہے یہ ستارہ زہرہ ستارہ تھا، زہرہ ستارہ جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ ان کے سامنے کہا قال ھذا ربی، مطلب ایک استفہام علیہ کہ کیا کہا کہ کیا یہ ہے میرا رب، کیا کہا یہ ہے میرا رب، تمہارے حساب سے تم لوگوں نے جو عقیدے بنا رکھے ہیں یہ ہے رب۔ فلما افلا قال لا احب الآفلین، جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، ڈوب گیا، تو کہا یہ ڈوبنے والا تو الہ نہیں ہو سکتا، اس سے تو میں محبت نہیں کرتا۔ فلما، اس کے بعد ایک اور مشاہدہ اللہ نے کروایا، آپ نے اپنی قوم کے سامنے وہ پھر مشاہدہ پیش کیا۔ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کیسے کیسے آپ مشاہدے پیش کرتے ہیں۔ جب آپ نے بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا، ایک بڑے بت کے ہاتھ میں کلارا پکڑا دیا، پھر آپ نے قوم جب واپس آئی تو انہوں نے کہا اس سے پوچھ لو، تو ان لوگوں نے اپنے اندر ڈالا، اپنے نفسوں میں غور کیا کہ ظالم تو ہم خود ہی ہیں، اس سے کیا پوچھے، اس کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ لیکن پھر ظلم شیطان ان پر چھا گیا اور اس نے کہا کہ اپنے الہوں کی مدد کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے پڑھیں گے یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ قرآن سے مختلف جگہ سے آیات لے کر ایک پورے قصے کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو بیان کیا جائے۔ بہرحال پھر انہوں نے چاند کی طرف دیکھا، پھر جب انہوں نے دیکھا بازغن، ایک چاند کو چمکتا ہوا، چاند جب طلوع ہوتا ہے اور 14ویں کا چاند ہو، اللہ اکبر، تو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ قال ھذا ربی، آپ نے قوم سے کہا اچھا یہ ہے میرا رب، یہ ہے رب، اس کو کہتے ہو نا یہ ہے میرا رب، تم کہتے ہو کہ یہ ہمارا رب ہے تو میرا بھی یہی رب ہے۔ فلما افلا قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اور اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو یقیناً میں ہو جاتا بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے۔ چاند کو دیکھا، چاند چمکتا ہوا چاند دیکھا، اپنی قوم کے سامنے مشاہدہ کریں کہ دیکھو یہ یہ ہے میرا رب۔ ہاں اللہ اکبر، ماننا نہیں تھا آپ شروع پہ ہی، اللہ فرما رہے کہ ہم نے اس کو پہلے سے رشد ہدایت دے رکھی تھی، صرف قوم کو ایک مشاہدہ کر کر بتا رہے تھے کہ دیکھو تم جن چیزوں کو پوچھ رہے ہو ان کی اوقات کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، چاند کو جب چمکتا ہوا دیکھا اور پھر جب چاند بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ ڈوبنے والے، غروب ہونے والے جو ہیں وہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اور اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں ضرور گمراہ ہونے والوں میں سے ہو جاتا، یعنی تم ہی لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر ایک اور مشاہدہ دن کے وقت کرایا، یہ دونوں مشاہدے تو رات کے وقت ہے نا، دن کے وقت ایک مشاہدہ کرایا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، چمکتا ہوا سورج، روشن چراغ، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہنے لگے کہ یہ ہے میرا رب، ہاں یہ سب سے بڑا یہی ہوگا رب۔ فلما افلت، پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو کہا ہے میری قوم سن لو، آج میری بات سن کر دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو کہ میں بیزار ہوں تمہارے ان تمام شریکوں سے جو تم نے اللہ کے ساتھ بنا رکھے ہیں، میں سب سے بیزار ہوں، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ کیسے ہو سکتی ہے یہ چیزیں؟ یہ تو اللہ کے مخلوق ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37 میں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ دن اور رات، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، اور دیکھو سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ کن کو سجدہ کرنا ہے؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، صرف سجدہ کرو تو اسی کو کرو جس نے ان کو بنایا ہے، اگر واقعی تم دعوے دار ہو کہ تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی ہر آیت نمبر جو ہے 4 اور 5 میں یا 3 یا 4 نمبر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اس بات کو۔ اللہ اکبر، مطلب سمجھتے ہیں کیا اس کا؟ کہ اللہ ایک، اس میں ایک اقرار بھی ہے اور ایک کمٹمنٹ بھی ہے، ایک اللہ سے عہد بھی ہے کہ اللہ صرف ایاک نعبد، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، تیری بندگی، تجھ سے دعا مانگیں گے، تجھے اپنا اللہ اکبر فریادیں سننے والا سمجھیں گے، تجھے ہی سمجھیں گے کہ اللہ خزانے بھی تیرے پاس ہے، تو ہی ہمیں نوازتا ہے، اولاد بھی تو ہی دیتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ صرف تجھ سے مدد مانگیں گے، کیونکہ مدد تیرے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، کوئی نہیں مدد کر سکتا، اگر کوئی مدد کر بھی سکتا ہے تو صرف اللہ ہی جس کے دل میں ڈالے گا، اور مدد اللہ چاہے گا تو ہوگی ورنہ نہیں ہو سکتی۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے یاد رکھ تو اللہ کے احکامات کی پابندی کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر، ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اللہ کی عبادت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اور یاد رکھ پوری دنیا مل جائے اس بات پر کہ تجھے کوئی نفع پہنچا سکے، تیری کوئی مدد کر سکے، اور اللہ کا حکم نہیں ہے تو نہیں کر سکتی، اور پوری دنیا اس چیز پر کٹھی ہو جائے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے، اور اللہ کا اگر اذن نہیں ہے تو نہیں نقصان پہنچا سکتی، قلم رکھ دیا گیا، صحیفے خوش ہو گئے، طے ہے اللہ کی طرف سے۔ بات اصل یقین کی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ فرمانے کہ ہم نے ان کو اپنی آسمان اور زمین کی بہت ساری نشانیاں دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اصل بات یقین کی ہے، جب تک میرا اور آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا تک بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اصل بات اللہ جیسے فرمانے ہیں سورہ تکاثر میں، الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے جا کے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ اللہ اکبر، آگاہ ہو جو عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور پھر آگاہ ہو جو تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اللہ اکبر، کاش کہ تمہارے پاس علم ہوتا ہے یقین والا علم۔ یقینی علم کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان کو یقین ہوتا ہے کہ جو میرے پاس علم ہے، اللہ کی طرف سے جو کہا گیا ہے وہ سب حق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین والا علم عطا فرمائے۔ اصل بات یقین کی ہے، ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کو پتہ ہو، کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ اب تمہارے پاس 15 دن ہیں، تم کینسر کی آخری سٹیج میں ہو، کتنا یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پھر اس شخص کے عمل کیسے ہوتے ہیں، کیسے عمل کرتا ہے؟ یا کسی کے بارے میں آخری فیصلہ آ جائے، صدر پاکستان کی اپیل بھی جو ہے وہ بھی کام نہ ہے، اور لکھ دیا جائے کہ 3 دن کے بعد اس کو ہینگ کر دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی، کیسا یقین ہوتا ہے اس کا؟ پھر اس کے 3 دن کیسے گزرتے ہیں رو کے؟ ہمیں ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ۔ کہتے ہیں ہم کہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں، اگلا لمحہ ہم نے دنیا میں ہونا ہے یا نہیں ہونا، ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ، لیکن صرف علم ہے۔ یقینی علم ہو تو پھر ہمارے اعمال ہر وقت ہم اللہ سے ڈر ڈر کر گزاریں گے، کوئی وقت بھی، کوئی لمحہ بھی میرا آخری لمحہ ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یقین والا علم عطا فرمائے، اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو بھی ہیں، یہ ایک ایسا علم ہے جو یقینی علم ہے۔ اللہ اس کا علم بھی دے، اس پہ یقین کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ